ارے اگر تمہارا موڈ تھا تو مجھے پہلے بتاتی، میں تمہاری ساری خماری اتارنے کے لیے پہلے ہی آ جاتا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، سرخ جھلملاتی روشنی اور ایسے میں سرخ رنگ کی بے باک سی نائٹی میں موجود وہ حسین سراپا دیکھ کر تو براق بے قص سا ہوا تھا۔ یہ سرخ نائٹی اس کی جان جگر تبھی پہنا کرتی تھی جب وہ یہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اسے غربت کے لمحات سے تسکین بخشے۔ کھڑکی سے چھنکتے ہوئے چاند کی روشنی میں اس کا سفید دودھیا رنگ ایک الگ قیامت ڈھا رہا تھا۔ جب براق سے بھی صبر نہ ہوا، باہر مہندی کا فنکشن چل رہا تھا، ابھی بھی کچھ کزنس بیٹھے خوب ہلا گلا کر رہے تھے، مگر براق ان سب رونقوں سے ہٹ کر اب بستر پر آ کر لیٹ چکا تھا۔ اس کی بہن کی شادی تھی، جانتا تھا کہ کل کا سارا کام ذمہ داری بھی اس کی اپنی نگرانی میں ہی کروانی ہے۔ رات کے 12 بجے وہ کمرے میں آیا تھا اور اس حسین دوشیزہ کو دیکھ کر اس کا دل جیسے سینے میں ہی پھڑپڑانے لگا تھا۔ وہ جو تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، اپنی پیاری سی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے جذبات بے قابو ہونے لگے۔ وہ چلتا ہوا بیڈ پر آیا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے نرم کندھے پر رکھتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ وہی خوشبو اسے مزید سرشاری میں ڈبو رہی تھی۔ جب اپنی باہوں میں بھر کر جیسی ہی آنکھیں موندے براق اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرنا چاہا تو ایک جھٹکے سے وہ پیچھے ہٹا، کیونکہ اس کی چھٹی حس نے اسے یہ الارم دیا تھا کہ یہ تمہاری دل و جان سے قریب بیوی نہیں بلکہ کوئی اور ہی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا اور ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر کھڑا بھی ہو چکا تھا، کیونکہ سامنے بیڈ پر واقعی میں اس کی بیوی نہیں بلکہ کوئی اور ہی تھی۔ جلدی سے اس نے کمرے کی روشنی جلائی اور پھر شرارت سے ہنستی ہوئی لڑکی کے کہکے سن کر براق کو لگا جیسے اس کا دماغ پھٹ چکا ہے، لاوا اس کے دماغ سے نکل کر اس پورے گھر کو بھی تباہ کر دے گا اور وہ اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دے گا۔ پورے کمرے میں فلک شگاف کہہ کے گونج رہے تھے۔ ارے ارے جیجا جی، کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ حالت دیکھیے اپنی کیسی ہو گئی ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ میری آنکھ کھل گئی، ورنہ آپ تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کچھ کر جاتے، اور اگر آپ ہی کو پتہ چل جاتا تو۔ وہ تالی بجا کر ایک بار پھر سے ہنسی تھی۔ براق کو اس کے واہیات حرکت پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ وہ پہلے بھی اسے اچھی نہیں لگتی تھی، مگر اس حرکت کے بعد تو براق کی ستی بتی گل ہو گئی۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور اس لڑکی کو دیکھنے لگا، بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھایا تھا۔ جیسے ہی کمفرٹر اس کے وجود سے ہٹا تو شرم کے مارے براق نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا، کیونکہ یہ سرخ نائٹی بمشکل اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی اور اس نے نیچے کچھ بھی پہنا ہوا نہیں تھا۔ بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا کہ دونوں بہنیں تھیں بہت خوبصورت، مگر دونوں کی عادات و اطوار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ اسے بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، بے حیا لڑکی، تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ چلو کمرے میں تو آئیں سو آئیں، میرے بستر پہ کیا کر رہی ہو؟ اور علیزے کدھر ہے؟ تم نے علیزے کی نائٹی کس لیے پہن رکھی ہے؟ منہ سے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولا تو 18 سالہ سوکھے پتے کی مانند جھولتی چلی گئی۔ فوراً ڈرامائی انداز میں اپنا سر پکڑ کر کہنے لگی، ارے ارے جیجا جی، کیوں جھولا جھلا رہے ہیں؟ مجھے چھوڑے۔ اگر اس وقت آپ کی بیوی نے میرے ساتھ آپ کو دیکھ لیا تو جانتے ہیں کیا کہے گی؟ وہ بھی اس حالت میں آپ کی باہوں میں جھولا جھولتے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اس قدر رومانٹک ہے۔ ارے میں تو آج تک آپ کو وہی سڑیل کھڑوس سمجھ رہی تھی۔ میں تو الٹا اپنی بہن کے لیے یہ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی کہ پتہ نہیں آپ جیسے کڑوے کریلے کے ساتھ وہ کیسے اپنی زندگی گزارے گی، مگر میری بہن کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ جیسا رومانٹک شوہر میں کبھی خوابوں میں سوچا کرتی تھی، آپ بھی بالکل ویسے نکلے۔ براق کو اس قدر ہر درم اور آزاد خیال لڑکیاں زہر لگتی تھیں۔ غصے سے اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا تھا کہ اس لڑکی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارے، لیکن ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا اور تبھی دروازہ چٹکی سے کھلا تھا۔ سامنے علیزے کھڑی تھی۔ علیزے کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کر الوینا کو ایک بار پھر سے شرارت سوجھی۔ جلدی سے کمفرٹر کو اپنے گرد لپیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر کہنے لگی، آپ ہی یہ دیکھیں آپ کے شوہر نے میرے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ارے ایسا بھی کیا بیوی کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی نہ دیکھا
کہ ان کے بیڈ پر سوئی ہوئی ان کی بیوی نہیں بلکہ میں ہوں، جان بوجھ کر بالوں کو جھڑکتی ہوئی جس انداز میں بول رہی تھی، براق کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے، دماغ جیسے ہی کام کرنا بند کر چکا تھا۔ حقیقت بھی یہی تھی، جب بھی الوینا اس کے سامنے آتی کچھ نہ کچھ ایسا کرتی کہ واقعی براق کا دماغ کام کرنا بند کر جاتا۔ وہ آگے بڑھا، علیزے سے کہنے لگا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس حالت میں کمرے میں موجود ہوگی، ورنہ میں تو کمرے میں داخل ہی نہ ہوتا۔ لیکن مسکرا کر علیزے نے براق کی طرف دیکھا جس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں، پھر کہنے لگی، ارے ارے، آپ اس قدر پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ جانتی ہوں میں آپ کو بھی اور اس نٹکھٹ لڑکی کو بھی، یقیناً یہ اسی کی کوئی شرارت ہوگی۔ اور علیزے نے اپنا ہاتھ براق کے گال پر بڑے پیار سے پھیر کر بولی۔ تو براق تھوڑا نرم پڑا تھا، لیکن ابھی بھی اسے شدید قسم کی نفرت اس لڑکی سے محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے الوینا بھاگ کر آئی اور علیزے کی باہوں میں باہیں ڈال کر کھڑی ہو گئی، ہنس کر کہنے لگی، ارے آپی، اگر آپ کچھ دیر پہلے آ کر اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ لیتی نا تو آپ کو ہنسی ہی آ جاتی۔ یہ تو آپ سمجھ کر نہ جانے میرے ساتھ کیا کچھ کر گزرتے۔ اس کی اس بات پر علیزے کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ اس کے سر پر ایک چپیٹ مار کر کہنے لگی، بس بس، خبردار، جو میرے معصوم شوہر کے ساتھ دوبارہ تم نے کوئی ایسی ویسی شرارت کی تو الوینا ایسی ہی تھی، وہ ہر وقت ہنسی مذاق اور ایسے کام کرنے والی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب سے علیزے اور براق کی شادی ہوئی تھی، جان بوجھ کر بات بات میں وہ اسے یہی کہتی رہتی کہ کیا دیکھا ہے آپ نے براق میں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا دیکھ کر شادی کی ہے آپ نے اس شخص سے، مجھے تو کہیں سے بھی اچھے نہیں لگتے، ہر وقت ناک پہ غصہ بیٹھا رہتا ہے ان کے، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ان کے سامنے تو ہم کیڑے مکوڑے ہیں نا۔ ایسے تو اچھا تھا آپ حماد بھائی سے شادی کر لیتی۔ ایک روز جب وہ ایسا بولی تو علیزے نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ جانتی تو ہو براق مجھ سے کس قدر زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جو سکون، جو لائف اسٹائل مجھے براق دے سکتے ہیں وہ حماد کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے ایک محبت اور کیئرنگ ہسبینڈ چاہیے تھا، اور براق ویسے ہی ہیں۔ دوبارہ تم خبردار جو حماد کا نام لینے پر آئی تو، اگر براق نے سن لیا تو۔ علیزے کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی اور الوینا تو ہنس پڑی تھی، کہنے لگی، اچھا تو کیا حماد بھائی کے بارے میں براق بھائی کو نہیں پتا؟ ارے اگر اس کھڑوس کو میں بتا دوں کہ شادی سے پہلے آپ کا ایک پرانا عاشق بھی تھا تو نہ جانے وہ آپ کا کیا حشر کریں گے۔ میں تو دیکھنا چاہتی ہوں یہ جو آپ دن رات براق بھائی کے نام کے قصیدے پڑھتی ہیں نا، آپ کے سامنے ان کی حقیقت کھلے۔ یہ صرف آپ پر ہی محبت جتاتے ہیں، باقی سب کو تو یہ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ الوینا کو شروع سے ہی براق کچھ خاص پسند نہیں تھا، وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ براق جیسا شخص اس کا جیجا بنے۔ وہ تو جس قدر کو شرارتی اور چنچل مزاج تھی، یہی چاہتی تھی کہ بس اس کا اپنا سگا بھائی تو کوئی ہے نہیں، اس لیے جو بھی علیزے کا شوہر ہو اس کے ساتھ مل کر وہ خوب موج مستی کرے اور اپنے سارے ارمان پورے کرے۔ مگر براق تو اسے اپنے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا۔ الوینا ہنس کر علیزے کے پیچھے کھڑی تھی جب وہ اسے اپنی ہی پہنی ہوئی نائٹی میں دیکھ کر کہنے لگی کہ جاؤ بے شرم لڑکی، جا کر چینج کر کے آؤ، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی۔ یہ شرارت بھی اس نے اس لیے کی تھی کہ آپ جو کہتی ہیں نا کہ براق صرف آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کے علاوہ کسی اور لڑکی پر نظر نہیں ڈال سکتے۔ دیکھنا، میں آپ کا سوٹ پہن کر ان کے بستر پر لیٹوں گی، دیکھتی ہوں وہ آپ کو پہچانتے ہیں یا نہیں۔ علیزے نے اسے منع بھی کیا تھا کہ ایسی بری حرکت مت کرو، جانتی ہو براق کو ایسی شرارتیں بالکل بھی نہیں پسند ہے، لیکن منع کرنے کے باوجود آج جب براق کی بہن شانزے کی شادی تھی اور سبھی کزنز انہی کے گھر میں اکٹھے تھے تو اس نے یہ شرارت کرنے کی سوچی تھی۔ جانتی تھی کہ براق کافی تھک چکا ہے اور ہمیشہ کی طرح کھڑوس پن کی مثال قائم کرتے ہوئے سب کزنز کو چھوڑ کر وہ وقت سے پہلے سونے کے لیے کمرے میں آئے گا۔ وہ پہلے ہی کمرے میں آ کر اپنی بہن کا بے باک سا نائٹ سوٹ پہن کر لیٹ چکی تھی کہ شاید براق کے جذبات تھوڑے پگھلیں اور وہ اگلے ہی دن اپنی بہن کو کہے کہ ایسے لوفر لڑکے سے شادی کی تھی تم نے، اسے کہتی ہو کہ محبت؟ ارے یہ تو میرے ساتھ ہی تمہیں سمجھ کر رومانس کرنا شروع ہو گیا تھا۔ بہرحال اس کا یہ سارا پلان چوپٹ ہو چکا تھا
اور روم میں جا کر جلدی سے اس نے اپنے ڈریس چینج کیا تھا۔ جب کمرے سے باہر آئی تو ابھی بھی براق غصے میں نہ جانے کیا خود سے بڑبڑا رہا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر فوراً اپنا رخ بدل گیا۔ مسکراتی ہنستی کہنے لگی کہ کیا ہوا براق جیجا جی، ایسے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ لیکن براق بڑے غصے سے کہنے لگا کہ بہتر ہے کہ تم جا کر گیسٹ روم میں سو جاؤ، اور دوبارہ بڑی مہربانی ہوگی تم پر، جس وقت میں اس کمرے میں موجود ہوں تم میرے اس کمرے میں نہیں آؤ گی۔ جانتی بھی ہو اگر کوئی اور دیکھ لیتا تو ہمارے بارے میں کیا سمجھتا، مگر 18 سالہ الوینا نے کبھی باریک بینی سے اس قدر سوچا ہوتا تو اسے اچھے برے کی سمجھ ہوتی نا۔ بلا وجہ سب کے لاڈ پیار نے اسے کچھ زیادہ ہی بگاڑ دیا تھا، اور اب جس قدر شرارتیں اور بے باکیاں وہ براق کے ساتھ کرنے لگی تھی، براق کو الوینا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر کس لیے رہی ہے۔ براق غصے سے تپا ہوا بیٹھا تھا، کہنے لگا کہ دیکھو علیزے، تمہاری خاطر میں تمہاری نام نہاد بہن کی یہ سو کالڈ حرکتیں برداشت کر رہا ہوں، لیکن دوبارہ میں سے یہ سب کچھ کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ یہ میرے کمرے تک میں نہیں آئے گی، تم اسے سمجھا دو۔ مجھے تو تمہاری اور اس کی حرکتوں میں زمین آسمان کا فرق لگتا ہے۔ علیزے اس کے گالوں سے تھام کر سمجھانے لگی تھی، کہنے لگی کہ میں اس سے کہہ دوں گی، ریلیکس، اب غصہ مت کریں، چلیں سو جائیں، شاباش، صبح پھر جلدی اٹھنا ہوگا نا۔ لیکن وہ سرخ نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ علیزے جانتی تھی اس وقت اسے کیا چاہیے۔ فوراً اس نے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر کے، الوینا کی وجہ سے تو اس کا اچھا خاصا موڈ اسپوائل ہو چکا تھا، ابھی بھی مہندی کے جوڑے میں علیزے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنا چہرہ اس کی زلفوں میں چھپا دیا اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر محبت کا جام پینے لگا۔ علیزے کہنے لگی کہ چھوڑیں، صبر تو کریں، میں ڈریس چینج کر کے آتی ہوں، مگر وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں خود چینج کر دوں گا۔ اس کی اس بے باکی پر تو علیزے کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ شادی کو 5 ماہ گزر چکے تھے، اور کوئی ایسی رات نہ تھی جب اپنی محبت اور سرشاری سے براق سے چور نہ کر دیتا۔ یوں ہی ایک دوسرے کی باہوں میں مدہوش دونوں گہری نیند سو چکے تھے۔ اگلی صبح شانزے کی بارات تھی۔ براق اور علیزے دونوں خالہ زاد کزن تھے۔ براق ہوش سنبھالتے ہی علیزے پہ اپنا دل ہار چکا تھا، اور پھر جیسے تیسے کر کے اس نے علیزے سے شادی کر ہی لی تھی۔ لیکن الوینا اسے شروع سے ہی کوئی خاص پسند نہیں تھی۔ وجہ یہ بھی تھی کہ الوینا اس کی سگی کزن نہیں تھی، بلکہ علیزے کی چچا کی بیٹی تھی۔ چچا اور چچی کے ایک حادثے میں موت کے بعد انہوں نے اسے گود لے لیا تھا، کیونکہ خاندان میں کوئی اور ایسا رشتہ بچا نہیں تھا جس کی پرورش کر سکتا۔ شروع میں تو الوینا نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، بس کمرے میں بند ہو کر روتی رہتی۔ شروع سے ہی سے ماں باپ نے اکلوتا ہونے کی وجہ سے بیجا خواہشات اور نخرے اٹھا رکھے تھے۔ وہ کافی زیادہ شرارتی اور بدتمیز بھی ہو چکی تھی، بڑے بڑے نقصان کر دیتی۔ ایک بار تو اس نے شرارت کی حد پار کر دی تھی۔ الوینا کے والد نے 5,000 کے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر رکھی تھی، جو کہ پورے 15 لاکھ روپے تھے۔ وہ نئی گاڑی لینے جا رہے تھے جس میں پیسے کم پڑ رہے تھے، تو وہ 15 لاکھ اپنے لاکر سے نکالنے آئے تھے۔ وہ جیسے ہی بیڈ پر رکھ کر باہر کال سننے کے لیے گئے تو شرارتی الوینا نے ان پیسوں کو کینچی سے کاٹنا شروع کر دیا۔ عمر اس کی 6-7 سال ہی تھی، مگر شرارت کی پڑیا تھی۔ جب اس کے والد نے یہ دیکھا تو سر پکڑ کر بیٹھ چکے تھے، مگر اس وقت ہی اسے ڈانٹ ٹپٹ کر سمجھاتے، اچھے برے کی تمیز سکھاتے، تو شاید ان کی بیٹی کو زندگی میں اتنے بڑے بڑے مسائل سے نہ الجھنا پڑتا، اور اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی زندگیاں خراب ہونے کے دوراہے پر کھڑی ہو چکی تھی۔ بہرحال کچھ عرصہ اپنے ماں باپ کی وفات کے غم میں رہنے کے بعد علینا پہلے سے بھی زیادہ ڈھیر شرارتی ہو چکی تھی، مگر اسے علیزے سے بہت محبت تھی، کیونکہ علیزے اس کی ہر شرارت میں نہ صرف اس کا ساتھ دیتی بلکہ اس کی شرارتوں پر پردہ بھی ڈالتی، یہاں تک کہ اس کی کیے گئے نقصان اپنے سر پہ لے لیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب علیزے کی شادی ہونے لگی تو اسے براق بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ بارات کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، سبھی شادی ہال میں پہنچ چکے تھے۔ علیزے بھی دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ بارات بھی آ چکی تھی، مگر الوینا علیزے کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ براق جب بھی آتا کبھی اسے اپنے ساتھ کسی سے ملوانے کے لیے لے جاتا، کبھی اپنے ہاتھوں سے اسے آئس کریم کھلاتا، تو کبھی اس کے دوپٹے کو کندھے پر سیٹ کر رہا ہوتا۔ خاندان کی کئی لڑکیاں براق جیسا ہمسفر چاہتی تھیں،
لیکن براق کو علیزے کے ساتھ دیکھ کر سبھی جل رہی تھی، اور کہیں نہ کہیں الوینا، جو اب تک براق کو برا ہی سمجھتی آئی تھی، دل میں اس کے ایک حسد کی لہر جنم لینے لگی تھی۔ ابھی بھی وہ ایک جانب چیئر پر بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے چوئنگم چبا رہی تھی، اور سامنے علیزے کھڑی مسکرا رہی تھی، اور براق اسے کمر سے تھام کر فوٹو شوٹ کروا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر الوینا کے اندر تک ایک آگ سے سلگائی تھی۔ بے ساختہ اسے گزشتہ رات کا وہ لمحہ یاد آنے لگا تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی، جب بڑے پیار سے اپنی بیوی سمجھ کر براق نے اسے کندھے سے پکڑا تھا اور اپنے گرما گرم لب گردن پر رکھ کر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ وہ لمحہ سوچ کر الوینا کا پورا وجود جیسے دہکتی آگ میں جھلسنے سے لگا تھا۔ پورے وجود میں ایک سرشاری کی لہر دوڑ گئی۔ خود کو اس نے کنٹرول کر کے بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کے دماغ میں کئی طرح کے خیالات چلنے لگے تھے۔ اسے اپنی بہن جیسی کزن براق کے ساتھ اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ اس کی جگہ خود کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ لمحات، وہ محبت، وہ شدت، وہ جنون، وہ اپنے وجود پر برستا ہوا محسوس کرنا چاہتی تھی۔ فنکشن ختم ہوا، شانزی اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو گئی تو سبھی واپس اپنے گھروں کو آئے تھے۔ فرخندہ بیگم نے گھر آتے ہی الوینا کو آواز دی تھی، کہنے لگی کہ چلو بیٹا، جلدی سے میرے ساتھ پیکنگ کرواؤ، تمہارے چچا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج واپس نکلنا ہے، ایک ہفتے سے یہیں پر آئے ہوئے ہیں، ولیمے پر تو ہم لوگوں نے جانا نہیں ہے۔ وہ اسے باتوں باتوں میں کہہ رہی تھی، لیکن واپسی کا نام سنتے ہی الوینا کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ اتنی جلدی واپسی؟ ارے ابھی تو ٹھیک سے تھکاوٹ بھی نہیں اتری، 2-3 دن صبر کر جائیں، پھر ہم لوگوں نے واپس اسی گاؤں میں چلے جانا ہے، اور یہاں پر کچھ وقت مجھے علیزہ آپی کے ساتھ گزارنے دینا پلیز چچی جان، وہ منتیں کرتے ہوئے بولی تو فرخندہ بیگم اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ارے جب یہاں پر آئے تھے تو تم نے ہی شور مچایا ہوا تھا کہ تمہیں یہاں پر نہیں آنا، تم شہری ماحول کی عادی ہو جہاں پر تو انٹرنیٹ کے سگنل بھی ٹھیک سے نہیں آتے، اور اب جب میں کہہ رہی ہوں کہ چلو تو تمہیں یہیں پر رہنا ہے، شاید یہاں کی رونقوں کی عادی ہو گئی ہو تم۔ وہ فوراً سے فرخندہ بیگم کو گلے لگا کر کہنے لگی کہ ہاں جی چچی جان، وہاں گئی تو پھر سے بس ایک آپ ہوں گی اور میں ہوں گی، سارا دن یوں ہی گزر جائے گا، پلیز ہفتہ 10 دن مجھے یہاں اور رہنے دینا، یہاں سے جانے کا مجھے بالکل بھی من نہیں کر رہا۔ وہ کچھ اور ہی خیالوں میں کھو کر یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، تبھی وہاں پر علیزے بھی آ گئی۔ علیزے کے سامنے بھی وہ منہ بگاڑ کر رونی صورت بنا کر کہنے لگی کہ آپ ہی پلیز چچی جان سے کہیے نا، مجھے یہاں پر رہنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ وقت، گھر میں اکیلے میں بور ہو جاؤں گی، کہ آپ نہیں چاہتی کہ میں یہاں پر ہوں اور آپ کے ساتھ وقت گزاروں؟ ہم مہمان تھوڑی ہیں، ہم تو ایک طرح سے آپ کے گھر کے فرد ہیں نا۔ علیزے بھی فوراً کہنے لگی کہ ہاں آپ لوگوں نے تو پھر کوئی موقع ہوا تو ہی آنا ہے، پلیز کچھ دن رہ جائے نا، الوینا کا بھی دل لگا رہے گا۔ یوں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوگ وہیں پر رک چکے تھے، بے ساختہ مسکرا چکی تھی۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی، نائٹ سوٹ پہن کر آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ بے ساختہ اس کی نظر اپنی گردن پر گئی، اپنے آپ کو دیکھنے لگی اور ذہن میں علیزے کا وجود، اس کا فگر، اس کی رعنائیاں بھی سوچ رہی تھی، اور پھر اپنا کمپیریزن اس کے وجود کے ساتھ کر رہی تھی۔ ایک ادا سے خود کو آئینے میں دیکھنے کے بعد کہنے لگی کہ جو بھی ہو جائے، تم سے زیادہ خوبصورت ہوں میں علیزے، لیکن پھر براق تم سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے، مجھ سے کیوں نہیں؟ وہ جنونی انداز میں خود کو آئینے میں دیکھ کر بول رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ کبھی اپنے لبوں پر، کبھی اپنی گردن پر، تو کبھی اپنی رعنائیوں کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ بے ساختہ اپنا ہاتھ اس مقام پر لے گئی جہاں پر گزشتہ رات علیزے سمجھ کر براق نے شرارت کی تھی۔ بے ساختہ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی، اور پھر کمینگی سے مسکرا کر الوینا نے آنکھیں کھول کر خود کو دیکھا اور ہنس کر کہنے لگی، سوری علیزہ آپی، لیکن میں کیا کروں، بچپن سے ہی میری ضدی طبیعت ہے، جو چیز مجھے ایک دفعہ پسند آ جائے وہ میری ہو کر رہ جاتی ہے، چاہے پھر وہ کوئی کھلونا ہو یا انسان۔ آپ کا براق مجھے پسند آ چکا ہے، اور اب میں براق کو اپنا بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گی۔ وہ اب آپ کے نہیں رہے، بلکہ آپ کے پاس میری امانت کے طور پر موجود ہے۔
خود سے ہی ہم کلام ہو کر آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اس نے کہکا لگایا تھا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ لاؤنج میں ہلکی روشنی تھی، سبھی اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ جب وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے براق اور علیزے کے کمرے کے باہر آئی، وہاں پر اسے اندر سے سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دروازے سے کان لگایا اور پھر کی ہول کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اندر کی سرگوشیاں سننے لگی۔ ارے نہ کرے نا، آج تو مجھے بخش دیں، سارا دن کام کر کر کے تھک چکی ہوں، کمر اکڑ چکی ہے میری، پلیز سو جائیں اور مجھے بھی سونے دے، صبح پھر ولیمے کا فنکشن ہے۔ التجائی انداز میں علیزے یہ کہہ رہی تھی، مگر براق شرٹ لیس اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی جانب لاک کرتا، اسے تھوڑی سے پکڑ کر اپنے مزید قریب کر کے وہ پوری طرح اس پر حاوی تھا اور کہنے لگا، ارے میری جان، تم جس قدر خوبصورت لگ رہی ہو نا، تم جیسی حسین بیوی کو میں کیسے اتنے آرام سے سونے دوں؟ ہاں، جب تک 4-5 گھنٹے تمہارے ساتھ میں جی بھر کر رومانس نہیں کر لیتا، تب تک تو تمہیں میں سونے نہیں دوں گا، اور تب تک چھٹی بھی نہیں دوں گا۔ بس جو جو میں کہتا جاؤں ویسے ویسے کرتی جانا، سچ میں تمہاری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ وہ شرارت سے اس کے کان پر لب رکھ کر گدگدی کرتے ہوئے بولا، تو وہ سسک ہی تو پڑی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے بھی اس کی باہوں میں ایک سرور سا ملنے لگا، تو اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد ہی کھٹی میٹھی شرارت، ہنسی اور ایسے میں علیزے کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ جیسے جیسے علیزے کی آواز کمرے میں بلند ہو رہی تھی، باہر الوینا کی سانس پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنے لگی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے کہا ہے نا، یہ اب میرا ہے، پھر یہ آپ کے ساتھ یہ لمحات کیوں گزارے گا؟ ایسا ہم سفر تو میں نے سوچا تھا، ایسا رومانٹک شوہر تو میرا ہونا چاہیے، تو پھر یہ آپ کے ساتھ کیوں ہے علیزہ آپی؟ الوینا کہتی ہوئی فوراً ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے کے باہر ایک ٹیبل پڑا تھا جس پر کانچ کے ڈیکوریشن پیس پڑے ہوئے تھے۔ اس نے بالکل جنونی انداز میں ایک ڈیکوریشن پیس نیچے پھینکا اور پھر اس پر جان بوجھ کر اپنا پاؤں رکھا، اور پھر ایک دل خراش چیخ اس کی حلق سے نکلی تھی، ساتھ ہی اپنا ہاتھ بھی اس نے ان کانچ کے ٹکڑوں پر مار دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرش سرخ فواروں سے بھرنے لگا۔ فوراً کمرے سے براق باہر نکلا تھا اور علیزہ بھی خود کو ٹھیک کرتی باہر آئی تھی۔ فرش پہ گری ہوئی الوینا کو یوں روتا دیکھ کر براق فوراً اس کے قریب آیا، اس کے ہاتھ اور پاؤں سے نکلتے خون کو دیکھ کر اسے تھام چکا تھا۔ کہنے لگا کہ پاگل لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ الوینا نے روتے ہوئے فوراً اپنے بازو براق کی گردن میں ڈال دیے اور اپنا سر اس کی گردن کے پاس رکھ دیا۔ روتے ہوئے اسی طرح کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، میں تو پانی پینے کے لیے اٹھی تھی اور یہ کوئی ڈیکوریشن پیس نیچے گر کر میرے پاؤں میں لگ گیا۔ بہت درد ہو رہا ہے قسم سے۔ براق کے تو پورے وجود میں جیسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ بظاہر تو وہ لڑکی گویا اس کے گلے سے لگی رونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دھیرے دھیرے وہ اپنا لب براق کی گردن کے قریب رب کر رہی تھی، اپنا وجود اس کے سینے سے لگانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے ایک محبت کے جذبات کو ابھارنے کی پوری پوری کوشش کر رہی ہو۔ براق نے فوراً اسے خود سے الگ کیا تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا چلو، پلیز تم رونا بند کرو، میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ علیزے بھی باہر آئی تھی، فکر مند تھی۔ کہنے لگی کہ ابھی کسی اور کو بتانا مناسب نہیں ہوگا، سبھی تھکے ہوئے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ لیکن الوینا کہنے لگی، ارے نہیں نہیں علیزہ آپی، آپ کیوں تھک رہی ہیں؟ آپ کی تو نیند سے آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں، آپ جائیں آرام کریں۔ بس براق ہے نا میرے ساتھ، یہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، فکر مت کریں، میں آپ کے شوہر پر ڈورے نہیں ڈالوں گی۔ اس کی بات سن کر علیزے ابھی بھی اس کا بچپنا سمجھ کر مسکرا دی تھی۔ کہنے لگی کہ تم نہیں سدھرو گی نا؟ اچھا براق، اس کا خیال رکھیے گا پلیز۔ اس کے ساتھ باہر نکل چکی تھی، جان بوجھ کر گاڑی میں سسک رہی تھی، جیسے پتہ نہیں کس قدر تکلیف میں ہوں۔ 2-3 گھنٹے اور ہسپتال میں لگے تھے۔ جب وہ واپس آئی تھی تو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ مجھے اپنی گود میں کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ اگر میری جگہ علیزہ آپ بھی ہوتی تو کیا انہیں بھی آپ ایسے ہی چلا کر لے کر جاتے؟ وہ ایک حق جتلانے کے انداز میں یہ سب کچھ بولی تھی۔ براق نے ایک نظر اسے دیکھا، اسے اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ وہ واقعی دھیرے دھیرے اس کے جال میں گویا پھنستا جا رہا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے اس لڑکی کو کمر سے تھاما اور پھر اپنی گود میں اٹھا لیا۔
وہ دونوں بازو اس کی گردن میں حائل کیے اس کے چہرے پر ہی دیکھتی جا رہی تھی، اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے جیسے سکون سا محسوس کرنے لگی۔ علیزے باہر لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اسے تھوڑا بہت عجیب تو لگا، لیکن اسے اپنے شوہر اور اپنی بہن پر پورا بھروسہ تھا۔ الوینا کو براق نے اس کے کمرے میں لٹایا، اور پھر جیسے ہی وہ پلٹنے لگا تو فوراً اس کا بازو پکڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ پلیز کہیں مت جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرے پاس رات کو چل کر سو جائیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ علیزے بھی اس کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میری جان، میں تمہارے پاس ہوں نا، فکر مت کرو، میں آج رات تمہارے پاس سوں گی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ بس براق اور علیزے کو دوبارہ ایک دوسرے کے قریب نہ آنے دے۔ اگلی صبح پورے گھر میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ کل رات الوینا کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے تو 15-20 دن کا بالکل بیڈ ریسٹ بولا ہے۔ وہ کوئی دور کا سفر بھی نہیں کر سکتی، اس لیے 15-20 دن تک تو انہیں مزید یہیں پر رکنا پڑے گا۔ باقی مہمان اور کزنز دھیرے دھیرے وہاں سے جا چکے تھے۔ اب بس فرخندہ بیگم، اجمل صاحب اور الوینا ہی بچے تھے۔ باقی اس گھر میں علیزہ کی خالہ ساس، خالو سسر اور اس کی 2 چھوٹی نندیں ہی رہتی تھیں۔ براق کو الوینا کوئی خاص پسند تو نہ تھی، مگر اس واقعے کے بعد الوینا میں ایک عجیب سی تبدیلی آ چکی تھی۔ بس چپ چاپ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی۔ براق کو وہ تبھی تک بری لگتی تھی جب وہ بلا وجہ کی شرارتیں اور عجیب و غریب بچکانہ حرکتیں کرتی تھی، جو کہ کسی کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اسے یوں معصوم چپ چپ دیکھ کر براق کو جیسے تھوڑی شرمندگی سی ہونے لگی کہ وہ بلا وجہ اس معصوم سی لڑکی کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ بیچاری کے تو ماں باپ بھی مر گئے، بس وہ تو شاید خوشی کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے، اپنے دماغ کا کم استعمال کرتی ہے، اس لیے اس سے اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ اس روز جب وہ گھر آیا تو چاکلیٹس اور آئس کریم لے کر آیا تھا، لے کر سیدھا الوینا کے کمرے میں ہی آیا تھا، اس کے پاس ہی بیٹھ چکا تھا، چاکلیٹ فلیور لے کر آیا تھا۔ علیزے کو آوازیں دینے لگا کہ علیزے، ہم تینوں مل کر آئس کریم کھاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی علیزے کا نام الوینا نے سنا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ آئس کریم کھاتے ہوئے کہنے لگی، ارے آپ ان کو کیوں بلا رہے ہیں؟ انہیں تو چاکلیٹ فلیور پسند ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہی اسٹرابری فلیور ہی کھاتی تھی۔ حماد بھائی تو ہر ویکینڈ پر انہیں آئس کریم پارلر لے کر جاتے تھے، اور رات 12 بجے سے پہلے تو ان کی واپسی ہی نہیں ہوتی تھی۔ حماد کا نام سن کر براق کے کان گویا کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ ماتھے پر بل ڈال کر الوینا کو دیکھنے لگا، جو بالکل اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتی آئس کریم پر ہاتھ صاف کر رہی تھی، اور بڑی ہی بے باک انداز میں آئس کریم کھاتے ہوئے براق کی طرف آنکھیں چھپکا کر دیکھنے لگی۔ تو براق کہنے لگا کہ یہ کیا کہا ہے تم نے؟ حماد؟ تم نے حماد کا نام لیا؟ تو اتنے میں کہنے لگی کہ وہ بس ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا، میں تو بس آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کو اسٹرابری فلیور پسند ہے، چاکلیٹ فلیور نہیں۔ لیکن براق کی سوئی تو وہیں اٹک چکی تھی۔ جانتا تھا یہ لڑکی اتنی آسانی سے اس کے سامنے کچھ نہیں کہے گی، اسے اپنی بیوی پر اندھا یقین تھا، لیکن رات 12 بجے تک باہر رہنا کسی بھی مرد کی سوچ کو اٹکا سکتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا مطلب تھا تمہارا، مجھے پوری بات بتاؤ۔ تو الوینا فوراً سے آئس کریم والی انگلیاں چاٹتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ اتنی دور بیٹھ کر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیسے بتاؤں گی؟ اگر گھر کا کوئی اور فرد آ گیا یا پھر علیزہ آپ ہی آ گئیں اور انہوں نے سن لیا تو؟ جانتے ہیں انہوں نے پچھلی بار بھی مجھے بڑے زور کا تھپڑ مارا تھا، اور یہ میرے ہاتھ پر نشان دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میری فرخندہ چچی نے گرم چمٹا میرے ہاتھ پہ لگایا تھا کہ دوبارہ میں آپ یا آپ کے گھر کے کسی فرد کے سامنے ایسی بات کر ہی نہ سکوں۔ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھیں گے تو میں آپ کو کچھ بتاؤں گی نا۔ براق پوری طرح اس لڑکی کی باتوں میں جیسے آ چکا تھا، اٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا، اور وہ جھک کر اس کے مزید قریب ہو گئی۔ دوپٹہ کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی تھی، سامنے شرٹ کے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے، جس سے اس کی رعنائیاں زیادہ نہ سہی لیکن تھوڑی بہت تو چھلک رہی تھی۔ براق کی اس کی رعنائیوں کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں تھا، لیکن اوپر سے جو کوئی بھی آتا ہے اسے یہی لگتا کہ جیسے دونوں کچھ نامناسب سے ماحول میں موجود ہیں۔ کہنے لگی کہ آپ کو نہیں پتا، لیکن ہمارے پھپھو زاد حماد کو علیزہ آپی سے بہت محبت تھی، دونوں ایک ساتھ اسکول جاتے تھے، پھر کالج تک بھی پڑھائی ایک ساتھ ہی کی تھی۔
آپ ہی تو ویسے چپک چپک کر ان کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر ان کے ساتھ اسکول جایا کرتی تھی اور کالج بھی۔ کسی دن اگر میں کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں تو حماد بھائی مجھے غصے سے کان کھینچ کر بھگا دیتے تھے۔ کبھی کبھی آئس کریم کھانے کے پیسے بھی دے دیتے تھے اور خود دونوں گھومنے پھرنے چلے جاتے۔ کئی بار تو ان کو میں نے چھت پر بھی ملتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے حماد بھائی ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، لیکن وہی بات کہ حماد بھائی آپ جیسے امیر نہیں تھے نا۔ آپ تو ٹھہرے امیر کبیر، پیسہ تھا، شہرت تھی، لیکن حماد بھائی نے تو پڑھائی کے بعد خود ہی نوکری کرنی تھی، پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ تبھی جب آپ نے اپنی محبت کا اظہار ان سے کیا تھا تو وہ حماد بھائی کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ گئی، کیونکہ انہیں یہاں پر اپنا مستقبل نظر آیا، ورنہ بھی ان کے دل میں کہیں نہ کہیں حماد ہی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کو بتاتی نہیں ہے۔ بھلا کون لڑکی اپنے عاشقوں کے بارے میں اپنے شوہر کو بتاتی ہے؟ ہنستا بستا گھر تھوڑی اجاڑنا ہے۔ وہ بات ہو گئی کہ میرا جسم تو براق کے پاس رہے گا، لیکن میری روح صرف اور صرف تمہاری ہے حماد۔ آئس کریم ختم کرنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے اشاروں سے یہ سب کچھ کہا تھا اور براق اسے دیکھتا رہ گیا۔ شاید کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس لڑکی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتا، اس کی باتوں میں کبھی بھی نہ آتا، لیکن شاید وقت نے پلٹا کھانا لکھا تھا۔ براق نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں پر یقین کر چکا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ جس وقت اس نے اپنا رشتہ بھیجا تھا، اس سے پہلے ہی فرخندہ بیگم نے اپنی بہن کو کہا تھا کہ حماد کا رشتہ اس کے لیے آیا ہوا ہے۔ اگر اس کے والد صاحب اپنے بھانجے کو اپنا داماد بنانا چاہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن براق کے ہی جتن تھے کہ ان دونوں کا رشتہ ہو چکا تھا۔ ابھی براق سوچوں میں ہی گم تھا کہ وہ اس بارے میں جا کر علیزے سے پوچھے گا کہ تبھی الوینا نے فوراً سے براق کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے سینے کے قریب لے گئی۔ کہنے لگی، نہیں نہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے اگر اس بارے میں کسی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ پلیز علیزے آپا کو کچھ مت کہیے گا، ورنہ وہ مجھے بہت ڈانٹیں گی۔ میں تو ہوں ہی یتیم، ماں باپ کا سہارا تک کا ہے نہیں، اور پھر چچا چچی بھی مجھے باتیں سنائیں گے، پلیز۔ وہ بھی براق کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی ہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور علیزے کمرے میں داخل ہو گئی۔ بند کمرے میں براق کا الوینا کے ساتھ اس قدر قریب بیٹھنا اور اس کا ہاتھ الوینا کے سینے پر ہونا، یہ دیکھ کر علیزے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھیں۔ فوراً سے براق نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا تھا، ایسے لگ رہا ہو جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ علیزے دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں اس نے فروٹ سلاد اور فریش جوس بنا کر لایا تھا۔ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا، آپ مجھے دیکھ کر یوں ہڑبڑا کیوں گئے؟ علیزے خود کو نارمل رکھنے کی برابر کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر جو بدحواسی آئی تھی وہ اسے چھپا نہ سکی۔ اسے براق اور اس کے یوں قریب بیٹھنا برا لگا تھا۔ براق بھی روکھے سے انداز میں کہنے لگا، میں نے کون سا چوری کی ہے یا تم سے کچھ چھپایا یا تمہیں دھوکہ دیا ہے جو میں گھبراؤں گا؟ گھبرانا تو ان کو چاہیے جو چوری چھپے نہ جانے کیا سے کیا کرتے پھرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے الوینا کی طرف دیکھا جو سر جھکا کر بیٹھی تھی، پھر کہنے لگا کہ الوینا تم اپنا خیال رکھو، میں بعد میں آتا ہوں۔ ایک دم سے براق کے لہجے میں اس قدر تبدیلی دیکھ کر علیزے پریشان ہوئی تھی۔ جہاں سے براق اٹھا تھا وہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ جب الوینا نے کاری ضرب لگاتے ہوئے کہا کہ آپی، میں کہتی تھی نا براق بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، میں سچ ہی کہتی تھی، دیکھ لیں اب، شوہر آپ کے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، جیسے وہ آپ کو پسند ہی نہ کرتے ہوں۔ میرے پاس بیٹھ کر بھی وہ عجیب طرح سے باتیں کر رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کی نیت میں کھوٹ آ چکی ہو، یا پھر وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی پسند کرتے ہوں۔ جان بوجھ کر وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہی ہے، اور علیزے کو بھی شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ براق بلا وجہ ہی سڑکوں پر ڈرائیو کرتا اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بار بار الوینا کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ وہیں دوسری جانب علیزے کے دل میں عجیب ہی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ الوینا اور براق کے بیچ کی بڑھتی ہوئی نزدیکیاں اسے انسیکیور سا محسوس کروا رہی تھی۔ اس رات براق کافی لیٹ آیا تھا۔ بیڈ پر نیند دراز بیٹھے بیٹھے ہی علیزے سو چکی تھی۔ جیسے ہی براق نے کمرے کا دروازہ کھولا
تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، کہاں گئے تھے آپ؟ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ جانتے ہیں میں کتنی فکر مند تھی۔ ویسے بغیر بتائے کون جاتا ہے بھلا؟ براق نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر کندھے سے دھکا دے کر کہنے لگا کہ پیچھے ہٹو، کیا سوال پر سوال کیے جا رہی ہو؟ مجھے تمہاری شکل ہی نہیں دیکھنی۔ نیند آ رہی ہے مجھے، جب دیکھو بڑبڑ شروع کر دیتی ہو۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، کیونکہ آج تک براق نے اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا براق آپ کو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو مجھے بتائیے، میں ابھی دور کر دیتی ہوں، لیکن پلیز مجھ سے اس لہجے میں بات مت کیجیے۔ آپ جانتے ہیں نا میں آپ کے لیے کس قدر دیوانی ہوں۔ لیکن براق بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، میری نہیں، میری دولت اور شہرت کی دیوانی ہو تم۔ واش روم میں جا کر اس نے نائٹ سوٹ پہنا تھا اور پھر بستر پر آ کر لیٹ چکا تھا۔ علیزہ اس کے قریب جا کر اس کے سینے پر سر رکھنا چاہتی تھی، لیکن براق نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ یہ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا۔ اگلی صبح بھی دونوں کے چہرے بجھے ہوئے تھے اور الوینا ہاتھ اور پاؤں پر پٹی پہنتی بیٹھی چپس کھا رہی تھی اور ساتھ ان دونوں کے بیچ بڑھتی دوریاں بھی دیکھ کر خوب انجوائے کر رہی تھی۔ تبھی جیسی ہی الوینا اٹھی تو جان بوجھ کر یوں ناٹک کرنے لگی جیسے پاؤں میں شدید درد ہو رہا ہو۔ فوراً براق آگے بڑھ کر اسے تھام چکا تھا اور وہ ترچھی نظروں سے علیزہ کو دیکھ کر مزید سسک کر روتے ہوئے کہنے لگی، کیا آپ پلیز مجھے کمرے میں لے جائیں گے کیا؟ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ براق اسے یوں ہی کمر سے تھام کر کمرے کی طرف لے جا رہا تھا اور یہ منظر دیکھ کر فرخندہ بیگم کہیں نہ کہیں یہ محسوس کر چکی تھی کہ علیزہ کو یہ بات بری لگ رہی ہے۔ اسی شام فرخندہ بیگم کہنے لگی کہ کیا اب ہمیں واپس جانا چاہیے؟ الوینا کی بھی طبیعت خراب ہے، ویسے بھی اس نے کون سا پیدل چل کے جانا ہے، گاڑی میں بالکل سیدھی بیٹھ کر ہی جائے گی۔ علیزہ نے بھی اس بار انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن براق کہنے لگا کہ نہیں، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا یہ آپ کے بیٹے کا گھر نہیں ہے؟ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی آپ لوگ نہیں جا رہے ہیں؟ دیکھیں تو ذرا، 2 قدم اٹھائے دوسری طرف درد شروع ہو جاتا ہے، بلا وجہ زخم بگڑ نہ جائے۔ براق کو پریشان دیکھ کر فرخندہ بیگم بھی اسے تنہائی میں لے گئی تھی۔ کہنے لگی کہ بیٹا، آج تک میں نے تمہیں یوں چپ چپ نہیں دیکھا، اور نہ جانے کیا بات ہو گئی کہ تم میری علیزہ کے ساتھ بھی تھوڑے روٹھے روٹھے ہو۔ میں نے اسے کچن میں اور کمرے میں چھپ چھپ کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ براق نے بھی بغیر کوئی تمہید مانے 2 ٹوک لہجے میں کہا تھا کہ خالہ، کیا مجھ سے پہلے علیزہ کی زندگی میں حماد نامی شخص تھا؟ حماد کا نام سن کر فرخندہ بیگم کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تمہیں حماد کے بارے میں کس نے بتایا؟ لیکن وہ کہنے لگا کہ ہاں یا نہ، کیا حماد علیزہ کو کالج سے لینے جاتا تھا؟ فرخندہ بیگم تھوڑی کسمسائی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں بیٹا، دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، بچپن سے ایک ساتھ تھے، اس لیے اس کے ساتھ ہی بائک پہ آیا جایا کرتی تھی، لیکن اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ براق کی آنکھوں میں جیسے لہو سا اترنے لگا تھا۔ الوینا کی باتیں اسے 100% سچ لگنے لگی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد اس نے اپنی ساس کو دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ علیزہ ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ فرخندہ بیگم کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ علیزہ کیسی ہو سکتی ہے؟ دیکھو، میری بیٹی کے بارے میں بدگمان ہونے کی تمہیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں لڑکیاں ہوتی ہیں وہاں رشتے آتے رہتے ہیں، اور میری علیزہ کے لیے بھی حماد کا رشتہ آیا تھا، تو ظاہری سی بات ہے حماد کی پسندیدگی تھی، تبھی اس نے رشتہ بھجوایا تھا، لیکن ہم نے تمہیں فوقیت دی۔ لیکن براق کے ذہن میں کچھ اس انداز میں زہر بھر چکا تھا کہ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر کہنے لگا کہ آپ کو حماد مجھ سے بہتر اس لیے لگا کیونکہ اس کے پاس کوئی جاب نہیں تھی، اسٹیٹس نہیں تھا، اور آپ کی بیٹی میرے پاس میری محبت میں نہیں آئی بلکہ میری شہرت کی وجہ سے آئی ہے۔ میرے بھی کچھ رولز ہیں، اور میں علیزہ سے محبت اس لیے کرتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا میں اس کی زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد ہوں، وہ میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتی۔ فرخندہ بیگم نے جب اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کے الفاظ سنے تو مزید ان کا وہاں رکنا مشکل تھا۔ براق تو اپنی باتیں کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ سیدھا کمرے میں گئی تھی۔ علیزہ کو کہنے لگی کہ سامان پیک کرو اپنا۔
تم یہاں نہیں رہو گی بلکہ ہمارے ساتھ ہی چلو گی۔ علیزے جو پہلے ہی کافی پریشان تھی اپنی ماں کی یہ بات سن کر کہنے لگی کہ ماما کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ فرخندہ بیگم اسے بتا چکی تھی کہ براق اس کے بارے میں کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ پیچھے بیڈ پر لیٹی ہوئی الوینا چوئنگم چباتے ہوئے سب کچھ سن رہی تھی۔ فرخندہ بیگم اسے کہنے لگی کہ چلو الوینا، ہم اب یہاں پر نہیں رہیں گے، اب تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر رہے گا۔ مجھے تو براق سے اس طرح کی باتوں کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ علیزے رو رہی تھی۔ اس کی ساس اور سسر کسی قریبی رشتے دار کے ہاں گئے ہوئے تھے تعزیت کی خاطر۔ انہیں اس معاملے کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ الوینا تو صاف کہہ چکی تھی کہ نہ بھائی، میں تو نہیں آنے والی۔ براق اتنے اچھے ہیں، آپ بلا وجہ جو ان کے ساتھ بگاڑ رہے ہیں۔ اگر حماد کے ساتھ آپ ہی کا کچھ چل بھی رہا تھا تو پہلے ہی براق کو سب کچھ کلیئر کر دیتے۔ ویسے بھی میرا پاؤں خراب ہے، میں ایسے نہیں آؤں گی۔ ایک دم سے اس کے بدلے ہوئے انداز دیکھ کر علیزے کے دل میں کچھ ہوا تھا، مگر فی الوقت غصہ ان دونوں پر اس قدر حاوی تھا کہ علیزے کو ساتھ لے کر فرخندہ بیگم اور اجمل صاحب وہاں سے چل پڑے تھے۔ اجمل صاحب کو تو بیچ کی بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ وہیں دوسری جانب براق پر ڈپریشن اس قدر حاوی ہوا کہ اس نے شاید پہلی بار ایک ڈرنک کر لی تھی۔ حرام مشروب کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ یہ پیے جا رہا تھا۔ ذائقہ اچھا نہیں تھا، کڑوا تھا، بدبودار تھا، مگر اندر کی کڑواہٹ ختم کرنے کے لیے شاید اسے یہی راستہ ملا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنے کمرے میں آیا۔ الوینا اسے گاڑی سے اترتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ موقع پا کر فوراً سے اس کے کمرے میں گئی تھی اور ایک بے باک سی نائٹی ایک بار پھر سے پہن لی تھی۔ گلے کو کھینچ کر مزید ڈیپ کر لیا تھا تاکہ اس کی رعنائیاں واضح جھلک سکیں۔ بالوں کو کھولے، لپسٹک لگائے وہ بالکل تیار سی کھڑی تھی۔ جیسے ہی براق کمرے میں آیا اور گرنے لگا تو اس نے فوراً سے اسے تھام لیا اور دروازے کو لاک کر لیا۔ اپنی آواز تھوڑی علیزے جیسی کر کے کہنے لگی کہ کیا ہو گیا آپ کو مائی جان، سویٹ ہارٹ، نشے میں کیوں ہیں؟ براق نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے علیزے کی جگہ دیکھا تو اسے اپنا ہمدرد سمجھ بیٹھا تھا۔ بیڈ پر لڑکھڑاتے ہوئے بیٹھا اور کہنے لگا کہ علیزے نے مجھے دھوکہ دیا، اسے مجھ سے نہیں میری دولت سے محبت ہے۔ الوینا بھی جلتی پر تیل پھینکتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں بالکل، آپ کو کیا پتا، یہ تو ہوٹل کے بند کمرے میں حماد کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتی رہی ہے، آپ کو بیوقوف بنا رہی اور آپ بنتے رہے۔ آپ کو تو کوئی مجھ جیسی لڑکی ملنی چاہیے تھی جو صرف آپ کی ہو کر رہتی۔ بیڈ پر گرے ہوئے براق کے چہرے پر انگلی پھیر کر یہ سب کچھ بول رہی تھی جب براق نے بھی اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ دیا۔ وہ نشے میں دھت تھا، سکون چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے، گھر کے باہر گاڑی کی آواز آئی تھی۔ جیسے ہی الوینا نے اٹھ کر دیکھا تو گھر کے باہر فرخندہ بیگم لوگوں کی گاڑی کھڑی تھی اور علیزے اس میں سے اپنا بیگ اتار کر اندر کی جانب آ رہی تھی۔ الوینا نے غصے سے پیر پٹکے تھے کہ یہ واپس کیوں آ رہی تھی۔ علیزے کو راستے میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا اور بار بار الوینا کا بدلا ہوا رویہ سامنے آ رہا تھا۔ الوینا کی آنکھوں میں براق کے لیے پسندیدگی تو وہ دیکھ ہی چکی تھی، اس لیے براق کے ساتھ سب کچھ کلیئر کرنا چاہتی تھی، جو اگر وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی تو مزید غلط فہمیاں ہی پیدا ہوتی۔ وہ تو بتانا چاہتی تھی کہ براق سے وہ کتنی محبت کرتی ہے اور کیسے وہ کسی اور کی باتوں میں آ کر اس پر شک کر سکتے ہیں۔ بیگ وہیں پر رکھ کر جیسے ہی کمرے میں آنے لگی تو اندر سے آتی آوازیں سن کر علیزے کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ ایک جھٹکے سے علیزے نے دروازہ کھولا تھا، لیکن سامنے کمفرٹر میں براق لیٹا ہوا تھا اور اس کے پہلو میں موجود الوینا جو خود کو کمفرٹر سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ علیزے کو دیکھ کر کہنے لگی کہ نوک کر کے آنا چاہیے تھا آپ کو۔ علیزے کا جو یہ منظر دیکھ کر پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ براق ایسا بھی کر سکتا ہے۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدم چلتے ہوئے آگے آئی تو الوینا اٹھ کر اس کے سامنے آ چکی تھی۔ ایک زوردار تھپڑ علیزے نے اس کے منہ پر مارنا چاہا تھا، مگر الوینا اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ خبردار، مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ اس تھپڑ کا بدلہ براق کے منہ سے طلاق کی صورت میں ملے گا۔ علیزے کہنے لگی، تم نے اتنی گندی حرکت کیسے کی؟
مجھے اگر پہلے ہی تمہاری حرکتوں کے بارے میں پتا ہوتا تو میں تمہیں اس گھر میں داخل ہی نہ ہونے دیتی۔ ارے تم تو آستین میں چھپا ہوا سانپ نکلی۔ براق، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ براق کی طرف بڑھی تھی، لیکن براق تو نشے میں پہلے ہی دھت ہو چکا تھا۔ الوینا گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ دیکھیں آپی، جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ براق کو کبھی بھی آپ جیسی لڑکی چاہیے نہیں تھی۔ وہ مجھے پسند کرتے تھے اور یہ ان کی پسندیدگی تھی کہ مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی اور اب یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ آج گھر سے باہر تھی اور میں ان کے ساتھ ان کے پہلو میں موجود تھی۔ علیزے چیخ چیخ کر رونے لگی تھی اور روتے ہوئے واپس گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ اگلی صبح گھر میں قیامت ہی تو برپا ہو چکی تھی۔ براق کے ماں باپ آ چکے تھے۔ دھڑا دھڑ دروازہ بج رہا تھا۔ براق کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ رات کو کیا ہوا تھا کیا نہیں، اسے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ پھر کمرے میں گونج رہی سسکیوں کی آواز آئی، اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ جب وہ اٹھ کر بیٹھا تو سامنے پھٹے کپڑے، بکھرے بال، زخمی ہونٹ اور گردن پر نیلے اور سرخ نشانوں کے ساتھ الوینا زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ سب سے پہلے تو اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا تو اندر آتے ہی جمیل صاحب نے اسے گریبان سے پکڑا تھا اور 2 تھپڑ اس کے منہ پر مارے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ کیا کیا تم نے ذلیل انسان، ذرا حیا نہیں آئی تمہیں؟ گھر کی بہو بیٹی کو آدھی رات کو گھر سے نکال دیا، شرم نہ آئی تمہیں؟ لیکن کمرے میں الوینا کو دیکھ کر ان کے تو 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ براق کو تو خود کچھ یاد نہیں آ رہا تھا جب الوینا اٹھی اور خود کو چادر میں لپیٹتے ہوئے کہنے لگی کہ براق نے مجھے کمرے میں بلایا تھا، میں تو ان کو یہ کہنے آئی تھی کہ آپ ہی کو روک لیں، ان کے ساتھ ایسا مت کریں، لیکن یہ نشے میں اس قدر دھت تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر لیا جو میاں بیوی کرتے ہیں۔ ایک بار پھر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی اور جمیل صاحب کے ہاتھوں کی گریو ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ براق کے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، جھوٹ بول رہی ہو، میں تو بس گھر آیا تھا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا، میں تمہارے ساتھ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اور علیزے کدھر ہے؟ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، مگر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی جا رہی تھی۔ جو میری عزت برباد ہو گئی، میری زندگی تباہ ہو گئی، میں اب کہاں جاؤں گی؟ جمیل صاحب بھی جذباتی قسم کے انسان تھے۔ براق اور الوینا کے منہ سے وہ جو سن چکے تھے کہ علیزے کی زندگی میں پہلے بھی کوئی اور تھا اور وہ اس کے ساتھ کافی حد تک کلوز تھے۔ جمیل کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں اس سے پہلے کسی نے بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ اب جو کچھ علیزے نے کیا ہے، تمہیں دھوکہ دیا، تمہارے اسٹیٹس کے چکر میں تمہارے ساتھ آئی اور تم اس کے پیچھے لٹو ہوتے رہے، خاندان کی باقی لڑکیوں کو نظر انداز کرتے رہے۔ اب یہی سزا ہے علیزے کی کہ تم الوینا سے ہی شادی کرو گے اور اسے بھی اپنی بیوی کا درجہ دو گے۔ اس بچی کی زندگی تمہارے ہاتھوں برباد ہو چکی ہے، اب تم ہی سے سہارا دو گے۔ معاملات گھر کے بڑوں تک پہنچ چکے تھے اور یہ بات بھی علیزے تک پہنچ چکی تھی کہ براق اور الوینا کے بیچ جو رشتہ قائم ہوا ہے، اس کے بعد براق اور وہ شادی کرنے والے ہیں۔ علیزے اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی جا رہی تھی۔ فرخندہ بیگم کو اپنے بھانجے سے بالکل بھی امید نہیں تھی اور الوینا اس طرح کی نمک حرامی بھی کر سکتی تھی، انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تجمل صاحب کو سنائی جا رہی تھی کہ آپ کی بھتیجی نے میری بچی کی زندگی برباد کر دی، کاش یہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مر چکی ہوتی تو آج مجھے یہ نوبت نہ دیکھنی پڑتی۔ ان کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی اور علیزے کا دل جو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ براق اس کے علاوہ کسی اور کے پہلو میں بھی سو سکتا ہے، حالانکہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ جیسی ہی بیٹھی تھی جب اس کے والد اس کے پاس آئے تھے۔ کلا کے کاغذات سامنے میز پر پڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کہ میں تمہیں کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ رہنے نہیں دے سکتا بیٹا، جو ہوا سو ہوا، ویسے بھی شادی کو کوئی اتنا خاص وقت نہیں گزرا، تمہیں اس سے بھی بہترین ہم سفر مل جائے گا، کلا کے کاغذات پر سائن کر دو تاکہ اس رشتے کو ختم کیا جا سکے۔ علیزے پھر سے رونے لگی تھی، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تو فرخندہ بیگم نے اس کے سامنے سے یہ پیپر ہٹا لیے تھے۔ براق سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا،
اس کے ذہن میں بار بار یہی بات گردش کر رہی تھی کہ آخر اس نے کب اور کس وقت اس لڑکی کو چھوا تھا۔ مانتا تھا کہ اس نے پہلی دفعہ نشہ کیا تھا، لیکن وہ غصے اور غم میں مبتلا تھا۔ بھلا ایسے میں وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ قربت کے لمحات کیسے گزار سکتا تھا؟ وہ انہیں سوچوں میں گم تھا، سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ چلتا ہوا کمرے سے باہر آیا تھا جب اسے کمرے سے کہکا لگا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ کمرہ الوینا کا تھا۔ اسے اس وقت الوینا پر بلا وجہ ہی شدید غصہ آ رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں داخل ہوتا، اندر سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدموں کو روک دیا تھا۔ وہ اندر کسی سے کال پر بات کر رہی تھی۔ ارے حماد بھائی، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ علی سے آپ کی محبت آپ کے حوالے سمجھو ہونے والی ہے۔ مجھے میری محبت میرا براق مل جائے گا، اور آپ کو اپنی وہ سو کالڈ علی سے۔ پھر آپ بھی خوش اور میں بھی۔ ویسے تو بڑے محبت کے دعوے کیا کرتے تھے دونوں، لیکن حاضر دماغی دیکھو ان کی۔ میری ذرا سی حاضر دماغی اور شاطر پن نے کیسے ان دونوں کو صرف ایک ہفتے کے اندر اندر جدا کر دیا۔ اس سے آگے براق کچھ سن نہیں سکتا تھا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی الوینا کھڑی تھی۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا کہ بے حیا لڑکی، یہ کیا بےہودگی کی ہے تم نے؟ شروع سے ہی تم مجھے زہر لگتی آئی تھی۔ تمہارے شاطر پن کی وجہ سے میں تمہاری باتوں میں آ گیا۔ ارے جس تھالی میں کھاتی رہی اسی میں چھید کر دیا تم نے۔ تمہیں تو اپنے چچا چچی کے پاؤں دھو کر پینے چاہیے تھے، جنہوں نے تمہیں بالکل اپنی اولاد جیسے پالا، اور تم انہی کی بیٹی کا گھر برباد کرنا چاہتی تھی۔ شروع سے ہی تمہارے لچھن یہ تھے، تبھی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اب میں مزید یہ ڈرامے بازی برداشت نہیں کروں گا۔ وہاں پر اس کے ماں باپ بھی آ چکے تھے اور سب کے سامنے اس لڑکی کی حقیقت بتا چکا تھا۔ سبھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے کہ عمر اس کی 18 سال ہے اور کیسے اس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا۔ اس نے الوینا کو گاڑی میں بٹھایا۔ وہ روئی جا رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ دیکھیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ کی خاطر مر جاؤں گی۔ لیکن وہ غصے سے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی لاک کر چکا تھا۔ 4 سے 5 گھنٹوں کی ہارش ڈرائیونگ کرنے کے بعد وہ لوگ علیزے کے گھر پہنچ چکے تھے۔ سامنے ایک بار پھر خلا کے پیپرز موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ اپنے ماں باپ کے کہنے پر روتے ہوئے علیزے ان پر سائن کرتی، براق وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ اجمل صاحب تو غصے سے کھڑے ہوئے تھے کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں قدم رکھنے کی، نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں خالو جان، میری بات سنیے، میں ایسے کہیں نہیں جا سکتا، پلیز، ورنہ میری اور علیزے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ غصے سے الوینا کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اب چپ کیوں ہو، منہ سے بولو ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ وہ رو رہی تھی اور روتے ہوئے انتہائی حقارت سے کہنے لگی کہ اس کی نیت براق پر خراب ہو چکی تھی۔ وہ براق جیسا ہمسفر چاہتی تھی، بالکل ویسے ہی پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا، اور یہ ساری سازش میں نے کی تھی، جبکہ حقیقت میں حماد ہی علیزے کو پسند کرتا تھا۔ علیزے کے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ تو شروع سے ہی براق کو ہی پسند کرتی تھی۔ اور رہی بات اس رات کی، تو براق تو کمرے میں آتے ہی بڑبڑاتا ہوا علیزے کا نام لیتا نشے میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے الوینا کو چھوا تک نہیں تھا۔ یہ حقیقت سننے کے بعد غصے سے اجمل صاحب کا دماغ گھوم چکا تھا۔ انہوں نے حماد کی ماں اور حماد کو بھی بلایا تھا۔ سب کے سامنے حقیقت آ چکی تھی۔ حماد اور الوینا دونوں ہی شرمندہ تھے۔ علیزہ اور براق دونوں ہی چپ چپ سے تھے۔ سب سے پہلے معافی مانگنے کی پہل براق نے کی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پہ شک کیا، مجھے ذلیل لڑکی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سچ میں کسی تیسرے نے ہماری زندگی، ہمارے سکون کو برباد کر دیا۔ تبھی میں کہتا تھا کہ اس لڑکی کو ہمارے کمرے تک آنے کی اجازت مت دو، اسے ایک حد میں رکھو۔ وہیں علیزہ بھی براق سے معافی مانگ چکی تھی، رو رہی تھی۔ ادھر بھی اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اس کی باہوں میں جھول چکی تھی۔ فرخندہ بیگم تو اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی تھی۔ فوراً اسے ہسپتال لے کر گئے، جہاں پر ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد یہ بتایا کہ علیزہ ماں بننے والی ہیں۔ ایسے موقع پر اس خوشی کی خبر کا آنا سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر چکا تھا۔ علیزہ براق کو معاف کر چکی تھی، اور براق بھی ماضی کی تمام تلخیوں کو بھول کر آنے والی زندگی کے سنہرے خواب دیکھنے لگا۔ مسکراتے ہوئے اس نے علیزہ کو اپنے ساتھ لیا اور دونوں گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔
جبکہ حماد کی ماں نے بھی حماد کو اچھی خاصی سنائی تھی اور یہی کہا تھا کہ تم اب الوینا سے ہی شادی کرو گے، یہی تمہارے سر پر تھوپی جائے گی، تم دونوں کے جیسے کرتوت ہیں، تم دونوں ایک دوسرے کے ہی قابل ہو۔ الوینا اور حماد دونوں کی شادی کر دی گئی تھی اور اجمل صاحب نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تمہارا چچا تمہارے لیے مر چکا ہے، دوبارہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ اس سے مکمل طور پر لا تعلق ہو چکے تھے اور الوینا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے باپ جیسے شفیق چچا کے گھر سے رخصت ہو کر حماد کے ساتھ روانہ ہو چکی تھی۔ جہاں پر حماد کے ساتھ اس کی زندگی جن بہاروں میں گزرنے والی تھی، یہ وہ بھی جانتی تھی۔ علیزہ اور براق کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ جب تک ان کا پیارا سا بیٹا اس دنیا میں نہ آ گیا، تب تک دونوں کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔